اللہ کی مخلوق پر احسان و شفقت اور حسن سلوک کا برتاؤ کرنا اور ان کی مشکل کو دور کرنا یا ان کے لیے ضرورت پر کام آنا، یہ اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اگرچہ وہ ادنا سے ہی مخلوق کیوں نہ ہو، اللہ ایسی نیکی کرنے والے کو بھی اس کی نیکی سے محروم نہیں فرماتا۔ مسلمان تو پھر مسلمان ہے، ایک غیر مسلم جو ایمان کی دولت سے محروم ہے مگر اللہ کی مخلوق کے کام آئے تو اللہ اسے بھی اپنے یہاں اس کی نیکی کا بدلہ عطا فرماتا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر حج پر رواں دواں تھے، کسی مقام سے گزرے تو دیکھا ہے غیر مسلم برفانی علاقہ ہے تو برف کی تہ جما رہا ہے اور دانے ڈال کر وہ پرندوں کا آواز دے رہا ہے۔ آپ نے پوچھا تو مسلمان ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر تیری اس نیکی کا کوئی بدلہ نہیں۔ اس نے کہا کیا وہ سب کا خالق اور مالک نہیں جس کو تم اپنا رب کہتے ہو؟ وہ تو دیکھ رہا ہے میں کس کے لیے کر رہا ہوں۔ اس نے پوچھا آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے گھر۔ اس نے کہا میں جا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا جو خدا کو نہ مانے وہ اس کے گھر نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر آپ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد جب آپ بیت اللہ شریف پہنچے تو آپ حرم میں تھے تو میزاب رحمت کے نیچے سے آواز آ رہی تھی، کوئی کہہ رہا تھا یا ربی یا ربی یا ربی۔ کعبے سے آواز آ رہی تھی لبیک عبدی لبیک عبدی لبیک عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں میرے بندے میں حاضر ہوں۔ آپ کو حیرانگی ہوئی، دیکھا یہ کون خوش نصیب ہے، کون ایسا صاحب مقام ہے کہ جس کے لیے کعبے کی دیواروں سے آوازیں آ رہی ہیں، وہ صاحب مرتبت وہ ہیں کون؟ آپ اس آواز کے قریب سے قریب ہوتے گئے تو دیکھا ایک شخص حالت سجدہ میں تھا اور وہ سجدے میں یا ربی ربی پکار رہا تھا اور کعبے کے دیوار سے جواب آ رہا تھا لبیک عبدی۔ آپ انتظار کرتے رہے، فارغ ہوا تو جیسے ہی وہ اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو آپ نے اسے پہچان لیا۔ آپ نے فرمایا تو وہی ہے جو پرندوں کو دانا ڈال رہا تھا؟ یہ تو مسلمان کا مقام ہے، وہ یہاں غیر مسلم نہیں آ سکتا، تو یہ اس مرتبے پر کیسے پہنچا؟ تو آپ نے جب اس شخص سے یہ سوال کیا تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ آپ نے تو میری نیکی کے بارے میں فرما دیا تھا کہ اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، آپ تشریف لے گئے تو میں نے عرض کی مولا تو رازق ہے اور یہ ساری تیری مخلوق ہے، تیرے لیے ان کی خاطر تیری خاطر ان کے لیے دانے چن کر ان کی رزق کی بندوبست کر رہا ہوں۔ برفانی موسم ہے اور دانے چننے سے یہ پرندے محروم ہے تو برف کی تہ لگا کر میں ان کے دانوں کا انتظام کر رہا ہوں۔ کیا یہ میری نیکی تیری بارگاہ میں قبول نہیں اور کیا اس کا کوئی بدلہ نہیں؟ اور اگر تو واقعی رب ہے تو میری نیکی کا بدلہ عطا فرما۔ جس نے مجھے یہ کہا اور کہہ کر چل دیا کہ جو مسلمان نہیں وہ اس کے گھر میں نہیں جا سکتا، میں تیرے گھر کے دیکھنے کی آرزو دل میں رکھتا ہوں۔ بس اس نے ادھر فریاد کی، ایک اندھیری چلی، گرد و غبار اٹھا، محسوس ہوا سب چھپ گیا ہے۔ جب وہ آنکھ کھولی اس شخص نے تو وہ کہنے لگا میں صحن حرم میں تھا اور میری نظروں کے سامنے کعبۃ اللہ شریف تھا، میں نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا اور اس کے رب ہونے کا اقرار کر لیا۔
سجدہ کیا، اسے پکارا یا ربی یا ربی، تو اسی بارگاہ رب العالمین سے مجھے جواب ملا لبیک عبدی لبیک عبدی۔ جو اللہ کی اتنی ادنا مخلوق کے ساتھ بھلائی اور نیکی سے پیش آئے یا ان کی بر وقت مدد کرے اور اپنے مال کا صدقہ دوسروں کے لیے جاری کرے اور ان کی مدد کرے، تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ ان پر کرم کرے۔ ایک کافر ایک مسلمان دونوں ہی انسان ہیں، مگر اللہ کی بارگاہ میں کس کا عمل کس اخلاص کے ساتھ کافر کے ایمان کا باعث بن جائے اور مسلمان کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ بارگاہ بے کس پناہ حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضور کی خدمت میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب عملوں میں سے اچھا عمل کون سا ہے؟ فرمایا صدقہ دینا جو دوزخ کی آگ کے لیے پردہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ مال سے صدقہ ایک جان سے صدقہ ہے، ایک مال سے صدقہ ہے، جان سے صدقہ اس میں سب سے بہترین عمل اپنا وقت اللہ کے لیے دینا، دین سیکھنا، دین سکھانا، دین کی بات کرنا، دین کی بات سننا، نیکی کے مجلس میں شریک ہونا، نیکی سیکھنے کے لیے جتنا وقت لگایا جائے یہ جان کا صدقہ ہے۔ اور مال کا صدقہ یہ ہے کہ تم اپنے مال سے دوسروں کو نفع پہنچائے۔ یہاں تک فرمایا حدیث مبارکہ میں کہ ایک کلمہ نیکی کا سننا 1 سال کی عبادت کے برابر ہے، اور جہاں نیکی کی بات ہو یعنی علم دین کی بات ہو، ایک لمحہ بیٹھنا ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔ ایک مجلس میں حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پڑھنا بہتر ہے یا صدقہ دینا؟ فرمایا صدقہ دینا بہتر ہے کیونکہ یہ دوزخ کی آگ سے بچاتا ہے۔ مال اسباب دنیا بندے اور رب کے درمیان میں حجاب ہے، لیکن صدقہ اس حجاب کا کفارہ ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 70 سال نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتا رہا، بہت سی مصیبتیں اٹھائیں، لیکن بارگاہ الہی کا دروازہ نہ کھلا۔ جو ہی جو مال میری ملکیت میں تھا وہ راہ خدا میں مخلوق میں تقسیم کر دیا، وہ میرا دوست بن گیا، اور اس دوست کی ملکیت میں جو کچھ بھی تھا وہ میرے تصرف میں آ گیا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کو مقام ولایت عطا فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ نے زمین پر جو کچھ بھی تھا یعنی اس پر مجھے تصرف کا اختیار عطا فرما دیا۔ ویسے بھی مال اللہ کی راہ میں سخاوت کی صورت ایثار کیا جائے، ایسے سخی پر زمین فخر کرتی ہے اور اس کے حق میں دعا کرتی ہے۔ جتنے قدم دن رات میں وہ چلتا ہے وہ تمام قدم نیکیوں میں لکھے جاتے ہیں۔ اور فرمایا سخی 1000 سال پہلے جنت کی بو سونگھ لے گا۔ مشاہدے کی بنیاد پر اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ موت تو جوانی بھی دیکھتی ہے، صحت مند بھی اس مرحلے سے گزرتا ہے، کیونکہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور یہ ایک امر ہے، فیصلہ ہے، نہ آگے نہ پیچھے۔ لیکن حالات یہ ہیں کہ جن لوگوں کی عمریں اس حد کو چھو چکی ہیں کہ اب مزید طویل عمر کا یقین خلاف فطرت ہے، اس کے باوجود وہ دنیا سے رغبت خواہشات کی پیروی میں وہ ضعیف العمر بھی یعنی پاگل ہوئے جاتے ہیں۔ یہ خواہشات کا جنم لینا یوں ہی نہیں ہوتا۔ اہل علم یہی فرماتے ہیں کہ انسان خواہشات کا غلام نہ ہو تو وہ حقیقت آشنا ہو جاتا ہے، اور جو حقیقت آشنا ہو جائے وہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے۔ صرف دنیا
حرص دنیا جو ہے عمر نہیں دیکھتی، زندگی کی آخری سانس تک اس کی الفت باقی رہتی ہے۔ تو یہ حرص اور ہوس انسان کی دنیا کی دولت کے پیچھے، انسان اس کے حصول کے لیے جب خود کو ہر طرح سے اس کے تابع کر دیتا ہے تو پھر اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ زندگی گھٹ رہی ہے، ختم ہونے کے نزدیک ہے، وہ اپنی آخری سانس تک بھی اسی ہوس میں لگا رہتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک بوڑھے کو دیکھا، جسم بڑھاپے کی وجہ سے لاغر ہے، عمر کی زیادتی واضح ہے، مگر بیلچہ ہاتھ میں ہے اور زمین کھود رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ اس کے دل سے حرص کو نکال دے۔ دعا قبول ہوئی، وہ بیلچہ رکھ کر ہاتھ کا سرہانہ بنا کر سو گیا۔ حضرت روح اللہ پھر اللہ سے دعا فرمائے، الہی پھر اس کے دل میں خواہش ڈال دے۔ دعا قبول ہوئی، وہ بوڑھا اٹھا، پھر بیلچہ لیا، لگ گیا زمین کھودنے۔ آپ نے اس بوڑھے سے اس دونوں کیفیتوں کے بارے میں پوچھا تو وہ یوں عرض گزار ہوا، میں نے سوچا کہ بڑھاپا اس قدر آ چکا ہے کہ اب زندگی تو باقی رہنے والی نہیں، پھر یہ محنت کیوں کروں، کتنے دن زندہ رہوں گا اور نہ جانے کب موت آ جائے گی۔ بس چھوڑا بیلچہ، سو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا، نہ جانے کتنے روز لگے موت آئے، روٹی کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور بھی بہت ساری ضرورتیں، تو پھر کھڑا ہو گیا، بیلچہ اٹھایا اور کام میں لگ گیا۔ مقصد واضح ہو گیا کہ یہ حرص و ہوس خواہش کا مرکز دل ہے، اللہ کی محبت کا مرکز بھی دل ہے۔ جب یہ دل دنیا کا ہو جائے تو عمر نہیں دیکھتا، دنیا کی ہوس باقی ہر لمحہ بے چین رکھتی ہے۔ جب دل میں اللہ کی محبت آ جائے تو پھر دنیا کی ہوس ختم ہو جاتی ہے، انسان پرسکون ہو جاتا ہے۔ دنیا کی مطلب اور دنیا کی طلب انسان کو ہر حالت میں بے چین رکھتی ہے۔ یہ دل جس کا ہے اس کا ہو جائے تو خواہشات کا ہجوم نہیں ہوتا، تو کل توکل ہر زندگی پر جو زندگی گزاری جائے وہ زندگی ہمیشہ کامیاب زندگی رہتی ہے، ورنہ ترقی کی آرزو ہمیشہ تباہی کے دہانے پر لا کر چھوڑتی ہے۔ اور جنہیں اللہ توکل سے آشنا فرما دے، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، پھر ان کے لیے اللہ کافی ہوتا ہے۔ بس انسان ضرورتوں کا تابع دار بن گیا، اگر اپنی ضرورت سے بڑھ کر جو اللہ نے اسے عطا کیا وہ مخلوق کی خیر خواہی کے لیے اپنے اس مال و اسباب کو صدقہ کرے تو اللہ اس کے دل میں سے حرص و ہوس کو نکال کر اس کے دل کو اطمینان بخش دیتا ہے۔ اور اگر وہ اپنے مال کا صدقہ نہ کرے اور حرص و ہوس میں مبتلا رہے تو زندگی کی آخری سانس اور لمحے تک بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔